پتہ نہیں کس ظالم نے یہ ظلم کر دیا ہے مولانا محترم کے ساتھ۔ مولانا صاحب کو خواب غفلت سے جگا کے انقلاب کی راہ پہ اسے ڈال دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جاگ جاؤ، اب پھر سے انقلابی بننے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ سے اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں۔ ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر ڈالتے ہیں۔ ہم نے نہ صوبے کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے وفاق کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے۔ 2 سال سے اس نظام کا حصہ ہوتے ہوئے اس نظام سے، اس ایوان سے، اس اسمبلی سے مزے لوٹے، اس ایوان سے فائدے اٹھائے، اس نظام کا بینیفیشری رہا، اور اب ان کے اس بندے کو یاد آیا کہ جی نہیں، یہ اسمبلی تو جعلی ہے، ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ دھاندلی زدہ اسمبلی ہے۔ آپ کو بتاؤ کہ جب 2022 میں مولانا صاحب نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی سربراہی کی اور حکومت گرا دی، ان لوگوں کی جولی میں یہ حکومت ڈال دی، جب اسے صدارت نہیں ملی تو پھر بعد میں یہ کہنے لگے کہ جی ہمیں عمران خان کی حکومت نہیں گرا دینے چاہیے تھی، ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور ہم پہ دباؤ تھا، اس لیے ہم نے یہ گرا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس نظام کو پروموٹ کرتے ہوئے، اس نظام کو سپورٹ کرتے ہوئے مولانا صاحب نے اسے ثبوت دیا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ آئینی اسمبلی ہے اور یہ جعلی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک اسمبلی ہے، آئینی اسمبلی ہے، اس لیے تو ہم اسے ووٹ دیتے ہیں اور اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اسمبلی میں ووٹ دے کے کارکنان کو کس چیز پہ سلایا کہ جی ہم نے زہریلے دانت نکال دیے حسام سے، اب یہ نہیں کاٹ سکتا۔ آپ سب نے دیکھا کہ اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام تر عدالتیں جو ہے وہ یرغمال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے آئیے، اس مولانا صاحب کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ جی KPK میں آپ کا بھائی وزیر اعلیٰ ہوگا، آپ کے پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ آئے گا۔ جب آپ کے بھائی کو وزارت اعلیٰ نہیں ملی تو پھر آپ اچانک سے انقلابی بن چکے ہیں اور پھر آپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جی یہ اسمبلی جعلی ہے اور ہم اسلام آباد جائیں گے، اسلام آباد ہمارے قدموں کا انتظار کر رہا ہے۔ مولانا صاحب، یہ جو اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، یہ جو اسلام کو اپنے سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ جو اپنی سیاست میں اسلام کو گھسیٹنا ہے، یہ سارا کا سارا کھیل قوم کو سمجھ آ چکا ہے، اور قوم یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لے کے اسلام آباد تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں پہ اسلام کی خدمت کرنے کے بجائے آپ شریف اور زرداری کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو تھوڑی سی چیز نہیں مل جاتی تو پھر آپ پھر سے انقلابی بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، اگر کوئی مانے یا نہ مانے، تلخ ہو یا میٹھی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مولانا صاحب اس نظام کا ہی حصہ ہے اور اس نظام کا ہی بینیفیشری ہے۔ وقت آنے پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جب اس نظام کو ضرورت پڑے گا مولانا کا، مولانا صاحب استعمال ہوتا رہے گا۔